الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون سے، اور یہ 18ویں پارے کا بھی آغاز ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ اہل ایمان کی کچھ صفات آ رہی ہیں، اور ان صفات کا جو آغاز ہو رہا ہے، یعنی پہلی صفت جو مومنوں کی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں، ان کی توجہ اپنی نمازوں میں موجود رہتی ہے، انہیں اللہ کے سامنے حاضری کی کیفیت میسر آ جاتی ہے، وہ اپنی نمازوں میں توجہ دینے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لا یعنی قسم کے کاموں سے، لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، منہ موڑ لینے والے ہیں۔ لغویات سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ میسر ہے اور نہ آخرت میں، تو ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، وہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، صرف فرض زکوٰۃ کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت صدقات و خیرات پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی ناموس کے پہرے دار ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اگر ذرا اس ترتیب کو دیکھیں تو یہ ترتیب آپ کو بڑی خوبصورت معلوم ہوگی، اور ایک تسلسل اس ترتیب میں آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی پہلی بات اللہ نے فرمائی وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں اپنی توجہات کو برقرار رکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی وہ جو لایانی قسم کے کاموں سے، لغویات سے بچنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو نمازوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، لغویات سے بچیں گے تو نمازوں میں دل لگے گا۔ لغویات سے بچنا کیسے ہے کہ مال کا وہ حصہ جو لغویات پر خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ تیسری صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے، نمازوں میں عاجزی کی کیفیت آ جائے گی، لغویات سے بچنے لگیں گے، اور پھر اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہیں گے، تو پھر انسان بے حیائی سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور یہی چوتھی بات ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی کنیزیں، ان کی لونڈیاں۔ یہ جو کنیزوں کا معاملہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ بیویوں کے حوالے سے تو وہ 4 تک کی اجازت موجود ہے، اور یہ قیامت تک موجود رہے گی۔ کنیزوں کا معاملہ آج کے دور میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی 2 طریقہ کار تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ انسانوں کی جو خرید و فروخت تھی، کنیزیں اور غلام آپ جا کر بازار سے خرید لیں، منڈیاں لگی ہوتی تھی، غلام بک رہے ہوتے تھے، کنیزیں بک رہی ہوتی تھی۔ تو اس کو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع فرما دیا، غلامی صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ ہاں یہ جو معاملہ ہے کہ جہاد ہو، خلافت اسلامیہ قائم ہو، اس کے جھنڈے تلے جہاد ہو، اس جہاد میں پھر کفار کی کوئی عورتیں بے سہارا ہوں اور ان کو کنیزیں بنا کر مسلمان مردوں کو عطا کر دیا جائے، تو یہ دروازہ اللہ نے اب تک کھلا رکھا ہے۔ لیکن اس کے لیے بہرحال اس کی جو یعنی پہلے سے جو چیزیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ خلافت قائم ہو اور جہاد ہو۔
تو یہ چونکہ ابھی نہیں ہے، لہٰذا اس دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنیزوں والا معاملہ فی الحال ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ جائز راستہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا. فمن ابتغى وراء ذلك، تو اس کے علاوہ جو کوئی راستہ ڈھونڈے گا اپنے اس فطری جذبے کی تسکین کی خاطر، ان کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں. وہ امانتیں جو انسانوں نے انہیں عطا کی ہیں ان میں بھی خیانت نہیں کرتے، اور وہ امانتیں جو اللہ نے اس جسم کے اعضاء کے طور پر ان کو تفویض فرمائی ہیں، ان امانتوں کا بھی پاس رکھنے والے ہیں. وہ جو اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں، وہ وعدے جو انسانوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں انہیں بھی پورا کرنے والے، اور وہ وعدے جو انہوں نے کبھی عہد الست کی صورت میں اور کبھی کلمہ شہادت پڑھ کے اللہ سے کیے ہوں، ان وعدوں کو بھی پورا کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت سے یہاں مراد یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا، اور مردوں کے کیس میں باجماعت مسجد میں جا کے ادا کرنا، ان کے تمام آداب و مسائل کو سیکھنا اور پھر اس کے مطابق ادا کرنا. یہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کا مفہوم بنتا ہے. تو فرمایا یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، اور اس میں خاص بات آپ کو نظر آئی ہوگی کہ ان صفات کا آغاز بھی نمازوں سے ہو رہا ہے اور اختتام بھی نمازوں پر ہو رہا ہے. گویا کہ اللہ نے مومن کی جو صفات ہیں ان کو بریکٹ لگا دیا دونوں جانب نمازوں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ اس کے وارث بننے والے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے ایک الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ تخلیق انسانی کا جو پروسیس ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو وہ گارے سے، اس کے جوہر سے پیدا کیا ہے. سائنس جسے فادر آف ایمبریولوجی کہتی ہے، یہ جو مورس بکوائے تھا، اس نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے، انسان کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں کیسے ہوتی. جب اس نے اس کو پیش کیا تو دنیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور اس کو بہت انعامات بھی ملے اور اس کو عزت بھی ملی. اور پھر بہرحال کسی نے آ کر اس سے بتایا کہ سورۃ المومنون کی آیات پڑھو تو تمہیں معلوم ہو کہ خالق کائنات نے، جس نے انسان کو خود پیدا کیا ہے، اس نے اس پروسیس کو 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو اس گارے کے جوہر سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے پہ رکھا. قرار مکین، وہ ماں کا رحم جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ڈیزائن ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر اس بچے کی پرورش ہو سکے. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع و خون بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمع و خون کو بوٹی بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا. فكسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں اس کی روح پھونک ماری، یعنی روح پھونک دی اس کے اندر، اور ایک ہی تخلیق میں ہم نے اسے اٹھا لیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا فرمانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بے شک اس کے بعد تم مرنے والے ہو، تمہیں موت آئے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. جس نے تمہیں پہلے اسے مائنر سے کروموسوم سے پیدا کر دیا، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. یہ 7 گزرگاہیں ہیں، 7 راستے ہیں جہاں سے فرشتے اترتے ہیں اللہ کے فیصلے لے کر جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہے.
اور اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی ضروریات کو جانتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے ساتھ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگا دیے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان میں کثرت سے میوے موجود ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور ہم نے وہ درخت بھی اگایا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، وہ روغن بھی لے کر اگتا ہے، یعنی یہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے۔ وَالسِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور یہ شوربہ بھی ہے کھانے والوں کے لیے، یعنی زیتون کے تیل کو بہترین سالن بھی کہا گیا ہے۔ یعنی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، انہیں زندگی کے جس موڑ پر جس شے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ مہیا فرمانے والے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک یہ چوپایوں میں بھی تمہارے لیے سبق موجود ہے۔ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان سے جو ان کے پیٹ میں موجود ہے، یعنی دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں کثرت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ان سرداروں نے کہا جو ان کی قوم میں سے کفر کرنے والے تھے، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسے انسان ہے۔ يريد ان يتفضل عليكم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر فضیلت حاصل کر لیں، جب تم انہیں نبی مانو گے تو ان کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ یہی الزام مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ رسول اللہ پر لگایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شاید عرب کی بادشاہت چاہتے ہیں، معاذ اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں نبی مان لیں، اور جب ان کی نبوت کو مان لیا جائے گا تو پھر حکم بھی انہیں کا چلے گا، یہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے نبیوں پر بھی یہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو کوئی فرشتے ضرور نازل کرتے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے ان کے بارے میں اپنے پہلے آباء و اجداد سے سنا نہیں ہے۔ ان هو الا رجل به جنۃ، یہ بس ایسے انسان ہیں جن پر جنات کا اثر ہے، معاذ اللہ۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ خدا نہ خواستہ ہے کہ جنات کے زیر اثر ہو کے کر رہے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، ان کے بارے میں ایک وقت تک انتظار کرو۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، نوح علیہ السلام نے عرض کی اللہ سے، اے اللہ میری مدد فرما دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَتِ النُّورُ، اور پھر تنور ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو پھر آپ ہر کشتی میں ہر جنس کے، یعنی جو کشتی آپ بنا رہے ہو اس میں ہر جنس کے دو جوڑے رکھ لیں، ایک نر اور ایک مادہ۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے اس کے جس کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا ہے نا ان سے بات بھی نہ کریے گا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی اچھی طرح کشتی میں بیٹھ جائیں، سیٹل ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیے تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور دعا کیجیے اللہ سے، اے میرے رب مجھے ایک بابرکت منزل پر اتاریے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بے شک آپ ہی منزلوں کا بہترین انتخاب کرنے والے ہیں، آپ ہی بہترین اتارنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ،
بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس رسول کی دعوت بھی یہی تھی، اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، کہا ان سرداروں نے اس قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا، وكذبوا بلقاء الآخرة، اور انہیں آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، وأطرفناهم في الحياة الدنيا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا کی تھی، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ رسول نہیں ہے مگر تمہاری طرح کی ایک انسان ہے، يأكل مما تأكلون منه، یہ اسی میں سے کھاتے ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ اس میں سے پیتے ہیں جس میں سے تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم تو بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذًا مِتُّمْ، کیا یہ رسول تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم جب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور تم مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ بے شک تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بڑی انہونی بات ہے، بڑی انہونی بات، امپاسبل ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ممکن ہونے والی بات نظر نہیں آتی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے تو بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، نموت و نحیا، ہم خود ہی مر جاتے ہیں اور خود ہی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کائنات ایک نیچرل پروسیس کے تحت چل رہی ہے، مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے، وہ پھر خود بخود اس کو موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں، پھر اگلے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے کائنات۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ ایک انسان ہے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، معاذ اللہ، اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما كذبون، رسول علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب میری مدد فرمائے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال اما قلیل، اللہ نے فرمایا بہت تھوڑی سی مدد ہے، لا يصبحن نادمین، ان قریب یہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، پھر انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا اس سچے وعدے کے مطابق، فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر دیا، فبعدا للقوم الظالمین، تو ظالم قوم کے لیے تو بربادی ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد کئی اور قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت اپنے مقرر کردہ وقت سے آگے نہیں بڑھتی، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے، متواتر، کلما جاء امت رسولها، اور جب بھی کسی امت کے پاس اس کے رسول آئے، کذبوہ، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کر دیا، فجعلناهم احادیث، اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، فبعدا لقوم لا یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، ایک واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، ہم دو آدمیوں کی بات مان لیں جو ہمارے جیسے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر آتے جا رہے ہیں، ان کی قوم ان کی تکذیب کر رہی ہے، ان کو جھٹلا رہی ہے، ایمان لانے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کے لیے اعتراضات سب کے وہی ہیں جو پچھلوں کے تھے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ خود مشرکین مکہ کے معاملے میں بھی یہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور اعتراض وہی اٹھائیں جو ان سے پہلے لوگ اٹھاتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، یہ تو دو بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں، ہماری طرح کے چلتے پھرتے انسان ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہاں حالانکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے،
اب اگر ہم نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی مان لیا تو ہم ان کے غلام ہو جائیں گے، ہمیں اپنے غلاموں کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے کو بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو جگہ دی ایک بلند زمین کی طرف جو رہنے کے لائق بھی تھی اور بہتے ہوئے پانے والی بھی تھی۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو علیہ السلام، اب مختصر یعنی کچھ تذکرہ آ گیا رسولوں کا، اور پھر ان کے بعد ان رسولوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے رسولو علیہ السلام، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کیا کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم کر رہے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِي، میری نافرمانی سے بچ جاؤ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر وہ اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جدا ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہے۔ دین کے حصے بانٹ لیے، دین کے جو مختلف میدان تھے جن میں کام کرنا چاہیے تھا، ہر ایک نے ایک ایک میدان کو سمجھا کہ بس ہمارے کرنے کا کام یہی ہے، اور پھر جو راستہ چنا اپنی مرضی کے مطابق۔ اب کیفیت یہ ہے کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے کے پاس، ہر مسلک کے پاس، ہر شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر بڑا خوش ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم حق پہ ہیں، باقی کوئی نہیں۔ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ نے حق ادا کر دیا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں مال میں اور بیٹوں میں بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم انہیں اولاد کی نعمتیں بھی دے رہے ہیں، ہم انہیں مال و دولت سے بھی نواز رہے ہیں۔ نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ تو اصل معاملے کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے۔ کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں پیچھے ایمان والوں کی صفات کے حوالے سے، یہ تو وہ تھی جو ظاہری صفات تھی، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کی کچھ صفات باطنی بھی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، ساری عبادات کر رہے ہوں گے، پورے زور کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھی جا رہی ہے، چاشت اشراق پڑھی جا رہی ہے، صدقہ ہو رہا ہے، خیرات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دی گئی ہے، حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ہو رہا ہے۔ کیا یہ سب کر کے اس کے بعد بھی مجھے مطمئن ہونے کی اجازت ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا اللہ کے لیے؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے آپ کو اس تسلی میں رکھوں کہ میں نے اللہ کے دین کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں کہ یہ اہل دین وہ ہیں جو ساری محنتیں کرنے کے باوجود اپنے رب کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، اور جو دیتے ہیں وہ کچھ دے دیتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سرعت، تیزی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ ان کے لیے آگے نکلنے والے ہیں۔
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, ہم کسی جان پر بھی اس کی صلاحیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا, بلکہ ان کے دل تو اس قرآن مجید کے حوالے سے غفلت میں پڑ گئے ہیں. بل ہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون, اور ان کے کام ہیں اس کے سوا جن کو وہ کرنے والے ہیں. انہیں قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, کہ قرآن کو وقت نہیں دیتے, اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں, کھبے ہوئے ہیں اس میں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب, یہاں تک کہ ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں. اذا ہم یجعرون, تو وہ فوراً اس پر چلانے لگتے ہیں. انکم منا لا تنصرون, بے شک لا تجاروا اليوم, ظالموں آج مت چلاؤ. انکم منا لا تنصرون, آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. قد كانت آیاتی تتلی علیکم, یقیناً جب تم پر میری آیات تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون, تو تم الٹے قدموں میں بھاگ جاتے تھے. مستکبرین, تکبر کرتے ہوئے. بہ سامرا تہجرون, اور اس قرآن مجید کے بارے میں فسانہ گوئی کرتے تھے, بد کلامی کرتے تھے قرآن کے بارے میں. افلم یدبروا القول, کیا انہوں نے قرآن مجید کی بات پہ غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین, کہ یا ان کے پاس تو وہ کلام آیا ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا. ام لم یعرفوا رسولہم, یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون, تو ان کا انکار کرنے والے ہیں. ام یقولون بہ جنۃ, یا وہ کہتے ہیں کہ ان پر جنوں کا اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بد کلامی کرتے ہیں. بل جاءہم بالحق, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس حق لے آئے ہیں. واکثرهم للحق کارہون, اور ان میں سے اکثر تو حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. ولا اتبع الحق اهواءهم, اور اگر کہیں حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے, لفسدت السماوات والارض ومن فیہن, تو یقیناً آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. بل اتیناہم بذکرہم, بلکہ ہم ان کے پاس نصیحت لے آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون, تو وہ اپنی نصیحت سے رخ پھیرنے والے ہیں. ام تسألہم خرجا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں؟ آپ ان سے مال طلب کرتے ہیں؟ آپ کو دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں؟ ان کو دین پڑھانے کے عوض, دین سکھانے کے بدلے میں آپ دنیا چاہتے ہیں؟ فخراج ربک خیر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے دیا گیا بدلہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. اللہ کا عطا کردہ بدلہ سب سے خوبصورت ہے. وہ خیر الرازقین, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, تو وہ سیدھے راستے سے یقیناً ہٹ جانے والے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ, اور اگر ہم ان پر رحم کریں. وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور ہم ان کی ہر تکلیف کو دور بھی کر دیں. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, تو وہ اپنی سرکشی میں تب بھی اڑے رہیں گے, تب بھی بہکتے رہیں گے, بھٹکتے رہیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور یقیناً ہم انہیں عذاب سے پکڑ چکے. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ, پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اور نہ وہ گڑ گڑائے تھے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ, یہاں تک کہ ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں. اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ, تو اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل بنا دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. یہ آنکھیں تم خود بنانا چاہتے, تم لیبارٹری میں چاہتے کہ کان بنا لیں اور دل بنا لیں, تو یہ تم کبھی نہیں بنا سکتے تھے. جیسے بہترین اعضاء تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں, یہ تم لیبارٹری میں بنا ہی نہیں سکتے تھے. اور اگر اللہ نے تمہیں عطا کر دی تو ان کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو,
اور تم وہ نہیں کرتے. تم میں سے بہت قلیل لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں. وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ, وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کے اختیار میں رات اور دن کا بدلنا بھی ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون, انہوں نے وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا. قالوا أإذا متنا, انہوں نے کہا تھا جب ہم مر جائیں گے. وكنا ترابا وعظاما, اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے. أإنا لمبعوثون, کیا ہم باقی اٹھائے جانے والے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, یہ تو ہمارے باپ داداؤں نے اس سے پہلے ہم سے وعدہ کر لیا تھا. ان هذا الا اساطير الاولین, یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں. اب 3 سوال پوچھے اللہ نے, مشرکین مکہ سے بھی ہیں اور ہر قرآن پڑھنے والے سے بھی. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھیں, لمن الارض ومن فیہن, زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, علم رکھتے ہو تو ذرا بتاؤ. سیقولون للہ, وہ کہیں گے یہ اللہ ہی کے اختیار میں. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ مکہ کے لوگ جو تھے نا, یہ مشرک تھے. کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کر دے, اللہ کا رب ماننے سے انکار کر دے. مشرک کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی وزیر مشیر ٹھہراتا ہے. یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرنے والے ہیں, کچھ ہستیاں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو کچھ ڈیوٹیز تفویض کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے کام میں معاونت کرتے ہیں. معاذ اللہ. تو فرمائے کی طرح ان سے سوال کریں, یہ مشرک ہیں, شرک کرنے والے, لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں نا. ان سے پوچھے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ, یہ کہیں گے اللہ ہی ہے. قل فلا تذکرون, فرمائیے تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دوسرا سوال, پہلا سوال تھا زمین کس کی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے کس کا ہے. اب دوسرا سوال آیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ, وہ کہیں گے اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون, فرمائیے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء, پوچھئے کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے اختیار میں ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ, اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. تم دنیا کی کسی بھی مصیبت اور آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ گے, اللہ تمہیں اس میں سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کی, کسی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اللہ کی دی ہوئی آزمائش اور مصیبت سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے بچایا نہیں جا سکتا. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, وہ کہیں گے یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم کہاں پھرے جا رہے ہو, تم پر کہاں سے جادو ہو رہا ہے؟ تم ساری چیزوں کی حقیقت مانتے ہو, اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. بل اتیناہم بالحق, بلکہ ہم ان کے پاس حق لے آئے ہیں. وانہم لکاذبون, اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود موجود ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق, تب تو ہر معبود اس چیز کو لے جاتا جو اس نے پیدا کی ہوتی. یہ زمین کی ٹیریٹریز جو ہے نا, یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں, علاقے تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک خدا کہتا ہے یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میری مخلوق ہے, دوسرا کہتا ہے یہ میرا علاقہ ہے اور میری مخلوق ہے, تیسرا کہتا ہے جناب نہیں, جو باقی علاقہ ہے وہ میرا ہے اور اس کے اندر رہنے والے لوگ میری مخلوق ہے. تو فرمایا اگر کوئی مختلف رب ہوتے, مختلف الہ ہوتے, تو وہ ہر اس چیز کو لے جاتے جو انہوں نے پیدا کی تھی. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور یقیناً ان میں سے بعض دوسروں پر چڑھائی کر دیتے. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, تو بڑا بلند و برتر ہے وہ اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں.
قل رب اما ترینی ما یوعدون. بہت خوبصورت دعائیں، بڑی ایمان افروز دعائیں آ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ سے، ربی اما ترینی ما یوعدون، ربا اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا تو نے وعدہ کیا ان سے، وہ میری زندگی میں آ جائے، میں اس عذاب کو دیکھ لوں. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، میرے ربا مجھے اس ظالم قوم میں شمار نہ کر لے. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ دکھا دے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ لیا ہوا، یعنی وہ عذاب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کو دفاع کیا کریں ایسے جو سب سے اچھا طریقہ ہو. نحن اعلم بما یصفون، ہم زیادہ جاننے والے ہیں اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. دین کا کام کرتے ہوئے شیطان کے وسوسے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی شیطان کے وسوسے آئیں گے. لہذا وہ شخص جو دین کی محنت کرنے والا ہو اسے تو باقیوں کی نسبت بدرجہ عدم اہتمام کرنا چاہیے اللہ سے پناہ مانگنے کا. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے، اس غافل انسان کی حسرت ناک موت کا ذکر، جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے، قال رب ارجعون، وہ فریاد کرتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو میں نے پیچھے چھوڑا تھا اس میں اچھا عمل کروں. کتنے لوگ ایسے ہیں ادھر نزا کی کیفیت طاری ہوگی، ادھر جان نکلنی شروع ہوگی، ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہمیں چند لمحوں کی مہلت مل جائے تو ہم بس ایک دستخط کر دیں کاغذ پر، یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جتنا مال جمع سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہو گیا. ایک مرتبہ بس اتنے سیکنڈز مل جائے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ موقع تمہارے پاس دنیا کی زندگی میں موجود ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو اللہ کے دین کے لیے کر لو، لیکن جس وقت تم پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی تو اعمال کے دروازے بند. اس لیے کہ ایمان تو ایمان بالغیب ہے، ایمان کی بنیاد پر اعمال معتبر ہیں، اور اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کا کیا معاملہ ہو. اور یہ سمجھیں کہ جس وقت نزا کی کیفیت طاری ہو گئی تو اگلی منزلیں نظر آنا شروع ہو گئی. تب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا دین حق ہے. جب غیب کا پردہ فاش ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر ایمان لانے کا دعویٰ کوئی فائدہ نہیں دے گا. فرمائیے اپنے اللہ سے کہیں گے اے میرے رب مجھے ذرا واپس لوٹا دیں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑا تھا نا اس میں اچھے اعمال کروں، نیک عمل کروں. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو کہنے والی بات ہے جو یہ کہتا جا رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جب تک وہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ انہیں اللہ کے سامنے حشر تک پیش کیے جائیں گے، اپنی قبروں میں رہیں گے اور حشر کے میدان پر اٹھ کے آئیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس روز سور میں پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ دار نہیں ہوں گے. ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو سوال کر سکیں گے. فمن ثقلت موازینہ، بس وہ جن کے ترازو بھاری ہو گئے، جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، جن کے دائیں پلڑے جھک گئے، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. ومن خفت موازینہ، اور وہ جن کے ترازو ہلکے ہو گئے، جن کا بایاں پلڑا بھاری ہو گیا، جن کے گناہوں کی نیکیوں کی نسبت فاقیت لے گئے. فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا ہے. فی جہنم خالدون، اور ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. اب اس جہنم کے جو حالات ہیں ان کا ایک نقشہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اور بڑے ہی ہولناک نقشہ. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون، اور وہ بگڑی ہوئی شکلیں لے کر اس آگ میں ہوں گے، ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم پر میری آیات تلاوت نہیں ہوتی تھی، کہ تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا جاتا تھا.
کیا میرا کلام تم تک نہیں پہنچا تھا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر وہ بدبختی چھا گئی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تو گمراہ لوگ تھے. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے ایک مرتبہ، اس جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے. فَإِنْ عُدْنَا، اور اگر ہم نے وہی زندگی دوبارہ گزاری، ہم وہی اعمال دوبارہ کرتے رہے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ظالم ہوں گے. ایک چانس دے دیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دنیا کے اندر ذلت میں پڑے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، دعا کرتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے. وانت خیر الراحمین، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا، اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے جو قرآن مجید کے اس حصے میں آ رہا ہے. پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اہل جہنم میں جا چکے، آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہے، ان کے چہرے گناہوں کی وجہ سے مسخ کر دی گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوبارہ چانس دے دیجئے، ہم دوبارہ پچھلی زندگی نہیں گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آج مجھ سے بات بھی نہ کرو. اور پھر اللہ نے کچھ لوگوں کی مثال دی ہے. یہ کون ہے؟ اہل ایمان لانے کے باوجود، اچھے اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش لیجئے اور ہم پر اپنا رحم فرمائیے. فرمایا فاتخذتموہم سخریا، یہ جو آج تم جہنم میں ہو نا، یہ جو آج تمہارا چہرہ جھلس رہا ہے، یہ جو آج تمہارے اعضاء جل رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے اہل دین کو مذاق بنا لیا تھا. تم اللہ والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم شاعر اللہ کا تمسخر کیا کرتے تھے. اس وجہ سے آج اس حال میں ہو. اور دنیا میں اللہ فرمانے پہ ہم نے اس اہل دین کے تمسخر کا نتیجہ تمہیں کیا دکھایا؟ حتی انسوکم ذکری، انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی. ہم نے کہا اچھا پھر اگر اس کام میں پڑے تو یہی کام ساری زندگی کرتے رہے، اہل دین کو ملعون و مطعون قرار دینا، ان کی غلطیاں ڈھونڈتے پھرنا. وہ دیندار لوگ ساری زندگی خوبصورت گزاریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، یہ لوگ کبھی ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، کبھی ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور جہاں کہیں ان سے بشریت کے تقاضے کے باعث بھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی نا، تو سب سے پہلے آ کے تنقید کرنے والے ہیں. ان کی ہمدردیاں اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے، معلوم پڑتا ہے. تو فرمایا فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جو اہل دین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پر ہنسا کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم انہیں کبھی فنڈامنٹلسٹ کہتے تھے، کبھی تم انہیں ملا کہتے تھے، مولوی کہتے تھے، ٹیررسٹ کہتے تھے، ہنستے تھے تم ان پر، مذاق اڑاتے تھے ان کے حلیوں کا. فرمایا انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا بدلہ میں نے انہیں عطا کر دیا. انہم هم الفائزون، بے شک وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان کا مذاق اڑانے والے آج جہنم کی آگ کا مزہ چکھ رہے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے تم کتنی دیر رہے ہو، یعنی سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنی دیر رہے ہو تم دنیا میں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ہم کیا ایک دن رہے ہیں، بلکہ ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ رہے. فسأل العادین، تو یہ آپ ذرا سوال کر لیں ان سے جو سالوں کو شمار کیا کرتے تھے، جو برسوں کی گنتی گنا کرتے تھے، ان سے پوچھیں. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے نہیں بلکہ تم بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم وہاں جان لیتے،
کاش تمہیں معلوم ہو جاتا کہ دنیا کی اس 50 60 70 سال کی زندگی کو جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت طویل زندگی ہے، قیامت کے ایک دن میں یعنی جو دنیا کی زندگی کے مطابق 1000 سال کا دن ہوگا، اس کے مطابق تو یہ 60 70 سال کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں ہے۔ کاش تم یہ دنیا میں سمجھ لیتے، دنیا میں تم اس کا خیال آ جاتا۔ آخرت میں تو بہرحال کون ہوگا جو اس کا انکار کرے، لیکن آخرت کا اقرار فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب آنکھیں بند ہوں گی تب آنکھیں کھل جائیں گی۔ کامیاب وہ ہے جو آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھول لے، جو موت آنے سے پہلے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے، جو موت آنے سے قبل تیاری شروع کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو یعنی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے، اپنی معرفت حاصل کر لے، میں اللہ کا غلام ہوں، میری اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اس کو سمجھ جائے۔ وعمل لما بعد الموت، اور وہ اس دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اس کو عقل مند کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ بڑا معروف واقعہ ہے ان آیات کے حوالے سے، جو بالکل آخری آیات جو ہے نا وہ آ رہی ہیں سورہ مومنون کی، تفسیر قرطبی میں یہ مذکور ہے واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس گئے عیادت کے لیے، بہت بیمار تھا، شدید بیماری کی حالت۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹ کیے اور کچھ پڑھنا شروع ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی تھی، آسانی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تم نے اس کے کانوں میں کیا پڑھا تھا؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس شخص کے کانوں میں صرف سورہ مومنون کی آخری آیات تلاوت کی تھی اور تو کچھ نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ سورہ مومنون کی آخری آیتیں کسی پہاڑ کے اوپر پڑھ دینا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اور کیا خاص بات ہے ان آیات میں، یعنی اس میں آپ کو ایمان کا یقین بھی میسر آئے گا، ایمان کی دعوت بھی ملے گی اور پھر اللہ سے دعا بھی ملے گی۔ فرمایا فتعالى اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش الکریم، اور وہ عزت والے تخت کا مالک ہے، ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابه عند ربه، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، انه لا يفلح الكافرون، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوا کرتے، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم، اور مجھ پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور بے شک آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ سورۃ المومنون کی تکمیل ہے اور اس کے بعد پھر آغاز ہو رہا ہے سورۃ النور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو سورہ مائدہ کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھایا کرو، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ مائدہ صرف مردوں کے لیے اور سورہ نور صرف خواتین کے لیے، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں چونکہ احکام آئے ہیں، حدود اللہ کا ذکر آیا ہے، تو ان کو نافذ کروانا مرد کی ذمہ داری ہے، تو لہذا خاص طور پہ تلقین کی گئی۔ اور سورہ نور اس لیے کہ اس میں چونکہ پردے کے احکامات بھی آئے ہیں، لہذا وہ عورت کی شرم و حیا کا ذکر ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ خواتین کو سکھائی جا سکے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس سورت کو فرض کر دیا ہے۔ یہ جو ابتدا ہے سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی جلالی ہے۔ یعنی بعض اکابرین کی رائے یہ رہی کہ اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید میں سورتوں کی سب سے جلال والی ابتدا کیا ہے، تو ایک سورہ توبہ ہے اور دوسری سورۃ النور۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی 113 کس نے نازل کی ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی نے کی ہے۔ پھر فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اس سورت کے احکامات کو فرض کر دیا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 113 باقی سورتوں کے اندر بھی اللہ نے جو جو حکم دیا ہے وہ نص قطعی ہے، فرض کے درجے میں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ باقی 113 صورتوں میں اللہ نے کسی صورت کے آغاز میں یہ نہیں کہا کہ اس صورت میں جو باتیں میں فرماؤں گا وہ تم پر فرض کے درجے کی ہیں۔ یہ اس سورۃ النور کے احکام کو واضح کرنے کی کتنی شدت ان میں پائی جاتی ہے اس کی وضاحت ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرما دی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، جو مرد بدکار ہو اور جو عورت بدکار ہو، ان دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ جو آیات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، یہ بیس بنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ آگے وہ واقعہ آنا ہے افک کا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا۔ تو اس سے پہلے اللہ نے، اور وہ بہتان کس جگہ کا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کے ساتھ جو ہے وہ کسی غلط ریلیشن شپ میں انوالو ہے۔ اللہ معاف فرمائے اس جملے پر بھی ہمیں۔ اس پاک باز خاتون کے لیے، یعنی اہل سنہ والجماعت کے اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ مریم اسلام ہے، مریم اسلام کی مریم، جس درجے کی پاکیزگی اور طہارت حضرت مریم سلام علیہا میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس درجے کی پاکیزگی اور طہارت اس امت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ تو بہرحال اس کی بیس بنائی جا رہی ہے۔ جو کوئی اس جرم کا ارتکاب کرے، چاہے وہ زنا کرنے والا مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، 2 باتیں بس اس آیت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو اور زانی مرد ہو، دونوں کو 100 کوڑے لگے۔ عام طور پہ معاشرے کا ٹرینڈ یہ ہے، میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے تو لوگوں میں پرسیپشن یہ بنتی ہے، یہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے کہ شاید اس معاملے میں سارا قصور مرد کا ہے۔ عورت تو بڑی مظلوم ہے، بڑی معصوم ہے، عورت کو تو شاید مرد نے اپنی چال میں پھنسا لیا ہوگا، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ 2-4 آنسو بہائے اور مظلوم ثابت ہو جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور سارا جو ملبہ ہے وہ مرد پہ گرا دیا جائے۔ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ جہاں یہ معاملہ ثابت ہو اس میں، اور آپ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے بھی الزانیۃ والزانی، پہلے زانی عورت کا ذکر ہے، پھر زانی مرد کا ذکر ہے، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، ایک بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں جو یعنی معاملہ ہے سزا کا، یہ 100 کوڑے والی جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے، شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، جو کہ گویا قرآن مجید میں تو واضح بیان نہیں ہوئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، اور اس کا ہمیں سیرت النبی سے اور سیرت خلفائے راشدین سے باقاعدہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ جو شادی شدہ تھے اور انہیں زنا کا ارتکاب کیا انہیں سنسار کیا گیا، یعنی انہیں اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں، یہ ان کی سزا ہے۔ یہ جو 100 کوڑوں والی سزا ہے یہ صرف غیر شادی شدہ زانی کے لیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، دیکھو
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اللہ کے قانون کے نفاذ کے حوالے سے تمہارے دلوں میں کوئی نرمی نہ آئے ان دونوں کے بارے میں، کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے قانون کو نافذ کرو، اس لیے کہ یہ حدود اللہ تمہیں بظاہر سخت معلوم ہوتی ہیں، اس میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے. اللہ کی حدود کو نافذ کر دو گے لوگ جرم کرنے سے باز آ جائیں گے. سوسائٹی میں کرائم ریٹ کم ہوتا جائے گا جب سزائیں نافذ ہوں گی. انسان بے خوف ہو کر جرم تب کرتا ہے جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا نظام عدل تباہ و برباد ہو چکا ہے، مجھے اس کی سزا ہی نہیں ملے، میں جو مرضی کروں. لہذا فرمایا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرمی دونوں کے لیے نہیں آنی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. بل یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور یہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں کو جب سزا دی جا رہی ہو تو ایمان والوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود ہو اور اس سزا کو دیکھ رہا ہو، اس لیے کہ یہ باقیوں کے لیے عبرت بنے. اب یہی بات اگر آپ بی بی سی والوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ چند لوگوں نے اس دور میں بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی جب انہیں پہلی حکومت ملی، اور پھر بی بی سی نے اس پر ہیڈنگز لگائی تھی کہ یہ تو ظالمان ہیں. بھئی اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کے فوائد و ثمرات میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں. صرف ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، کتنی معصوم بچیاں ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر. وہ قصور کی زینب کا واقعہ ہم نے دیکھا، اور پھر کتنے واقعات اور ہوئے. اسلام آباد کی بچی تھی اور پتہ نہیں کتنے کی، تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے، جو رپورٹ نہیں ہوتے واللہ اعلم، لوگ غیرت کی وجہ سے چھپا کر رکھتے. کتنے واقعات ہوئے. ان بچیوں کی آبرو ریزی کی گئی، ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے باوجود یہ واقعات رکے نہیں. آپ نے ایک دو مجرم پکڑے، انہیں سزا بھی دے دی. کیا ہوا؟ وہ جرم تو معاشرے میں باقی ہے، وہ تو مسلسل ہوتا جا رہا ہے. آئے دن کسی کے حوالے سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا. اور جو لوگ بیٹیوں کے باپ ہیں وہ کبھی اپنے دل سے اس بات کو سوچ کر دیکھیں، دل لرز اٹھے گا یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور اس ظلم کو معاشرے میں سے روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے، جو مجرم پکڑے جائیں ان کو عوام الناس کے سامنے چوکو چوراہوں پر لٹکا دیا جائے، عبرتناک سزا کے طور پر، تاکہ کل کو اگر کسی شخص کے دل میں کوئی شرارت کا عنصر پیدا ہو اور وہ جرم کرنے کا ارادہ کرے تو وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ آئے اور وہ جرم کرنے سے بعد آ جائے. جب تک حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا معاشرے سے جرم ختم نہیں ہو سکتا. جہاں کوئی شخص ہمارے سامنے بات کرتا ہے شریعت کے نفاذ کی تو ہمیں لگتا ہے ہو یہ تو چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور یہ تو جناب وہ پھانسیاں لگائی جائیں گی، اور یہ تو کوڑے مارے جائیں گے. اور ہمیں ایک ایسا معاشرہ ہمارا تصور بنا دیا گیا مغرب کی جانب سے کہ ادھر شریعت اسلامی نے نافذ ہونا ہے، ادھر آپ گھر سے نکلیں گے ہر چوک پہ ہر چوراہے پہ کسی نہ کسی کو پھانسی دی جا رہی ہوگی، کسی کو پتھر مارے جا رہے ہوں گے، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہوں گے. ایک عجیب سا معاشرہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے تخلیق دے دیا جاتا ہے ہمارے تخیل کے اندر. حالانکہ آپ دنیا کی ان تہذیبوں کو اٹھائیں جہاں جہاں اللہ کا قانون نافذ ہوا ہے، وہاں یہ منظر نہیں دیکھا تاریخ نے کہ چوکو چوراہوں پر ہر وقت پھانسیاں ہی ہو رہی ہوں گی یا ہر وقت پتھر مارے جا رہے ہوں گے، بلکہ تاریخ نے مناظر یہ دیکھے کہ اس معاشرے میں جرم ہونا بند ہو گئے، کرائم فری سوسائٹی بن گئی. تو فرمایا ہونا یہ چاہیے کہ جب تم ان دونوں کو سزا دو تم ایمان والوں کا ایک گروہ ان کو دیکھ رہا ہو عبرت کے لیے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانی عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد.
وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ زنا کا جرم ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتے اس پر۔ یہ چونکہ آگے پورا مضمون وہ آ رہا ہے کہ ایک معاملہ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس پر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، وہ گاسپس بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے میں پھیل گئے، تو اللہ نے اس پر حد نافذ کی ہے۔ نہیں، کسی مسلمان پاکباز عورت پر تم ایسے ہی کوئی الزام نہیں لگا سکتے، اس کے لیے تمہیں 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر 4 گواہ نہیں لے کے آتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو پھر 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی اگر وہ الزام ثابت ہو گیا تو جن پر ثابت ہوا ان کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر یہ الزام لگانے والے اس الزام کو ثابت نہ کر سکے تو پھر 80 کوڑوں کی سزا انہیں بھگتنی ہوگی۔ یہ ہے حد قذف۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو اس کے بعد۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں میں نے ایک صاحب کا ذکر کرنا ہے اور وہ بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بیشتر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہم آیات قرآنیہ کو پڑھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف انہی صاحب کے سوال پر یا ان کی طرف سے کسی مشورے پر یہ آیت قرآنی نازل ہوئی ہے، اور یہ بڑا عجیب منظر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے 3 نزول ہوئے ہیں۔ پہلا نزول ہوا ہے لوح محفوظ پر، دوسرا نزول ہوا ہے بیت العزہ پر، آسمان دنیا پر، اور تیسرا نزول ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اچھا، یہ پہلے دونوں نزول تو لیلۃ القدر میں ایک ہی دفعہ ہوئے، لوح محفوظ پر بھی قرآن مجید ایک ہی دفعہ آ گیا اور آسمان دنیا پر بھی ایک ہی دفعہ آ گیا، اور پھر جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے اس قرآن کے اس حصے کو لیتے تھے اور لے کر نازل ہو جاتے تھے۔ تو کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پہلے کسی بات کی محبت یا کوئی مشورہ پیدا کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے وہ مشورہ رسول اللہ تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس پر قرآن کا وہ حصہ نازل کیا جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی بات ہے۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، موافقات عمر کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی وہ آیات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئی، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ وہ ہوا یوں کہ جب یہ آیت مبارکہ آ گئی، حد قذف آ گئی کہ جناب جو کسی عورت پہ تہمت لگائے گا اور اس پہ 4 گواہ نہیں لائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بہترین دوست ایک دوسرے کے، اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو میں کیا ہوتی تھی؟ ہمارے یہاں تھوڑی ہے کہ جیسے ہماری طرح وہ سیاسی بحثیں ہو رہی ہیں اور جناب وہ پوری دنیا کے حالات پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، دین کی بات نہیں ہو رہی ہماری مجالس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے حکم تو نازل کر دیا ہے کہ جو کوئی کسی پہ تہمت لگائے، الزام لگائے اور اس پہ 4 گواہ نہ لا سکے اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو اگر ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اس گھر میں اس کی بیوی موجود ہو اور وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہو اور وہ شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے، وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ تو بیچارہ دوہرے عذاب میں پھنس گیا نا، اس کی بیوی بھی ہاتھ سے گئی، اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ الزام لگانے پر چونکہ 4 گواہ نہیں لا سکا تو اسے 80 کوڑے بھی کھانے پڑ گئے۔ اب وہ کیا کرے؟
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی کچھ حکم نازل فرمانا چاہیے. میری رائے ہے کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ایسا اگر کیس ہو کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا. اس پر پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. فشہادت احدہم، تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی ہوگی اربع شہادات باللہ، کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں گواہی یہ ہوگی ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے. یعنی ایک شوہر آیا اور اس نے یہ کلیم کیا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اس معاملے میں انوالوڈ ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس کی بیوی سے وہ سزا ہٹا دی جائے گی ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت گواہی دے ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو اس پر ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، تو تم کبھی پاکیزہ نہ رہ سکتے. بے شک اللہ بہت نظر کرم فرمانے والا اور کمال حکمت والا ہے. یہ لعان کی سزا ہے. لعان کرنے والا شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور جس خاتون پر الزام لگا ہوگا جو اس کی بیوی ہوگی، وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ وہ سچ، اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہوا. یہ آیت نمبر 10 ہو گئی ہے سورۃ النور کی، اور اس کے فوراً بعد پھر واقعہ افک آ رہا ہے. تو اب چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا ہم تفصیلی گفتگو کر لیں انشاءاللہ. بہت زبردست واقعہ ہے، اور میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کا بڑا واضح بیان ان آیات میں آیا ہے، جو اب یہاں سے آیات شروع ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم چاہے گا وقفہ کریں گے، 15 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور پھر تفصیل سے انشاءاللہ اس واقعہ افک کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وقفہ کر لیجیے.